حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں بیان کرتے، فرماتے میں اپنے شیخ کے ساتھ وسطی ایشیا کی ریاستوں میں سفر میں تھا۔ وہ اہل اللہ کی اور فقراء کی زیارتوں کے لیے اور ان کی مجالست کے لیے، صحبت کے لیے جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک کھیت میں، جب کھیت پک جاتا ہے تو ڈھیر لگ جاتے ہیں نا گندم کے، کاٹ کر ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ چند ایک جنہوں نے تصوف کا خرقہ پہنا ہوا تھا، تصوف کا خرقہ پہن لیا تو یہ علامت ہوتی تھی اس زمانے میں کہ یہ صوفیاء ہیں، کلیمنٹ آف تصوف، دیز ور کلیمنٹ آف تصوف۔ خرقہ پہننے کی وجہ سے لگتا تھا کہ صوفی ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے تھے اور زمیندار، اس زمین کے مالک، گندم کے ڈھیر اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈال رہے تھے۔ وہ جھولی پھیلا کے گندم لے رہے تھے ان سے۔ جھولی گندم لینا یا پیسہ لینا یا کچھ ہو، ایک ہی چیز ہے نا، اجناس ہے، دنیا کی جنس ہے، وہ لے رہے تھے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ خرقہ تصوف ہے پہنا ہوا صوفی، اور اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ مالداروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے گندم کی خیرات لے رہے ہیں، اتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ دیکھنے میں تو یہ صوفی لگتے ہیں، مگر ان کی اس قدر ذلت کیوں ہے؟ تو میرے شیخ نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ ایک ایسے پیر کے مرید ہیں۔ آپ اٹھا لیجیے داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب، کسی کو مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو معافی کا خواستگار ہوں۔ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں تو معافی کا خواستگار ہوں۔ اگر ناراض ہونا ہے تو حضور داتا گنج بخش سے ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا بیٹے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اہل خرقہ ہیں، خلفاء مریدین، یہ ایسے پیر کے مرید ہیں جو مریدوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ ایسے پیر کے مرید ہیں جو خود مریدوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو جس کا پیر خود مریدوں کی تلاش میں ہو، اس کے مریدین اور خلفاء کو اللہ دنیا داروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنا سب سے بڑھ کر بدترین دنیا داری ہے۔ اولیاء اور اصفیاء کبھی مریدوں کی متلاشی نہیں ہوتے تھے، تاریخ پڑھی ہے۔ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو بے نیاز خلق ہوتا ہے۔ تو طالب تو تلاش کر کے ان کے پیچھے جاتے اور ارادت لیتے، سبق پڑھتے، تلمیذ ہوتے، درس لیتے، صحبت لیتے، رشد لیتے، طالب ان کے پیچھے پھرتے۔ اور اگر کوئی شیخ کہلائے اور مریدوں کی تلاش میں پھرے اور مینج کرے اور مینوورنگ کرے اور ایفرٹس کرے تو وہ شیخ نہیں ہے۔ وہ تو ابھی مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے تو وہ لوگوں کا مرید ہے۔ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ تو جو مریدوں کو اکٹھا کرنے اور مرید بڑھانے کی فکر میں پھرتا ہے وہ تو ابھی لوگوں کا ارادہ کرتا ہے، لوگوں کا مرید ہے، وہ تو لوگوں کا مرید ہے۔ تو اللہ کا مرید کب بنے گا؟ یریدون وجہہ، تو اصل مرید تو وہ ہے جو خالصتاً اللہ کا ارادہ رکھے۔ تو شیخ وہ ہے جو اپنے مرید کو اللہ کا ارادہ اس کے دل میں ڈالے، نہ کہ اپنا ارادہ ڈالے۔